بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو پیدل چل رہا تھا۔ اس کے پاس سواری تھی، نہ توشہ اور نہ پانی۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے دریافت کیا، جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے دریافت کیا، توشہ کہاں ہے؟ نوجوان نے کہا، اسی کے پاس ہے۔ میں نے کہا، یہ راستہ بغیر پانی اور توشہ کے طے نہیں ہو سکتا۔ نوجوان نے کہا، میں نے سفر شروع کرتے وقت 5 حروف بطور توشہ ساتھ لے لیے تھے۔ میں نے دریافت کیا، وہ 5 حروف کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، اللہ پاک کا ارشاد، کاف ہا یا عین صاد۔ میں نے دریافت کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نوجوان نے کہا، کاف کے معنی کافی یعنی کفالت کرنے والا، اور ہا کے معنی ہادی یعنی ہدایت اور رہنمائی کرنے والا، اور یا کے معنی یعنی ٹھکانہ دیتا ہے، اور عین کے معنی عالم یعنی ہر بات کو جاننے والا، اور سوا کے معنی صادق یعنی اپنے وعدے کا سچا اور پورا۔ بس جس شخص کا رفیق اور ساتھی کفالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، جگہ دینے والا باخبر اور سچا ہو، کیا وہ برباد ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو کسی بات کا خوف و خطر ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو اس کی ضرورت اور حاجت ہے کہ توشہ اور پانی ساتھ لیے پھرے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتا اس کو دینا چاہا۔ اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ برے میاں، دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا اچھا ہے۔ دنیا کی حلال چیزوں کا حساب دینا ہوگا اور حرام چیزوں کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو اس نوجوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، اے پاک ذات، جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کی نافرمانی سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، یعنی اطاعت اور فرما برداری، اور اس چیز کو معاف فرما جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یعنی گناہ اور نافرمانی سے محفوظ فرما۔ جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو نوجوان خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، تم لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا، مجھے اندیشہ ہے کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب ملے، نہ تیری لبیک قبول اور نہ تیری تکبیر معتبر ہے، نہ میں تیرا کلام سنتا ہوں اور نہ میں تمہاری جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان چلا گیا اور میں نے تمام راستے اس کو نہیں دیکھا۔ آخر وہ منع میں نظر آیا اور چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، وہ محبوب جس کو میرا خون بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، میرا خون اس کے لیے حرم میں بھی حلال ہے اور حرم سے باہر بھی۔ خدا کی قسم، اگر میری روح کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس پاک ذات سے وابستہ ہے تو قدموں کی بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے۔ ملامت کرنے والے مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر۔ اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو تو کبھی بھی لب کشائی اور طعنہ زنی نہ کرے۔ لوگ اپنے جسم سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کاش وہ اس بات سے واقف ہوتے کہ روح بھی اللہ رب العالمین کا طواف کرتی ہے۔ عید کے دن لوگوں نے بھیڑ بکری کی قربانی کی، لیکن معشوق نے اس دن میری جان کی قربانی قبول فرمائی۔ لوگوں نے حج کیا اور میرا حج تو دل کے مکین کا قرب ہے۔ لوگوں نے جانوروں کی قربانی کی اور میں اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے یہ دعا مانگی، الہی، لوگوں نے قربانی کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا، میرے پاس میری جان کے سوا کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں ہے، اس کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے،
بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو اس نے ابن عمر کو دیکھ کر کہا، اے عمر کے بیٹے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو ابن عمر نے جواب دیا، اے نوجوان، تو نے اپنی ماں کی ایک آہ کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا۔ طبرانی شریف میں روایت ہے کہ سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں 1 مہینے تک اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر ایسے گرم اور تپتے ہوئے پتھروں پر چلتا ہوں، اگر ان پر گوشت ڈالا جائے تو وہ جل کر کباب بن جائیں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، شاید تو نے ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق ادا کر دیا ہے، جو جھٹکے تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت دردوں کی شدت کی وجہ سے لیے تھے۔ کہ کتنا درد ماں اس طرح تڑپتی ہے، جس طرح پانی سے نکلی ہوئی مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، اور یہ دکھوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں، ماں کا بچے کو پیٹ میں اٹھانا اور پھر دودھ پلانا، یہ تمام مدت ملا کر 30 ماہ بنتی ہے۔ وہ ماں جس نے اپنے جسم سے تیرے جسم کی تعمیر کی اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سینچ سینچ کر تیرے جسم کی تکمیل کی، اپنی تمام تر توانائیاں تیرے نام کی، اپنی راحتیں تجھ پر نثار کی، اپنا آرام تجھ پہ قربان کیا، اپنی نیندیں تجھ پہ حرام کی، اپنا پیار، اپنی شفقت، اپنی محبت و الفت، اور تجھے کیا معلوم کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تو چل نہ سکتا تھا، وہ تیرے پاؤں بن گئی، تو پکڑ نہ سکتا تھا، وہ تیرے ہاتھ بن گئی، تو دیکھ نہ سکتا تھا، وہ تیری آنکھیں بن گئی، تو سن نہ سکتا تھا، وہ تیرے کان بن گئی، تو بول نہ سکتا تھا، وہ تیری زبان بن گئی، تو سمجھ نہ سکتا تھا، وہ تیرا شعور بن گئی۔ تیری ایک سسکی پر وہ مچل جایا کرتی تھی اور تیرے ایک آنسو پر تڑپ جایا کرتی تھی، تیری آہیں اسے گائل کرتی تھی اور تیری تکلیف اسے رلایا کرتی تھی، اور تجھے کیا معلوم، تو آرام سے سو جایا کرتا تھا، وہ جاگا کرتی تھی کہیں میرا جگر جاگ نہ جائے اور اس کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے تو پرسکون ہوتا تھا، وہ بے سکون ہوتی تھی۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ خود بھوکی رہتی تھی، لیکن تجھے اپنے خون سے تیار شدہ دودھ پلایا کرتی تھی، خود گیلی جگہ پر سوتی تھی، تجھے سینے پر سلایا کرتی تھی، خود سردی کی تیز ہواؤں میں کانپتی تھی، لیکن تجھے سردی سے بچایا کرتی تھی، خود گرم دوپہر میں جلتی تھی، لیکن تجھے دھوپ سے بچایا کرتی تھی۔ تاریخ میں ایک نوجوان کا واقعہ ملتا ہے کہ جس نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کرایا، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ پہ دوڑ لگائی، منی و مزدلفہ میں قیام کیا، عرفات کے میدان میں دعائیں کی، ملتزم کو چمٹ کر رویا، حجر اسود کو بوسہ دیا، مقام ابراہیم پر نماز ادا کی اور اپنے گناہوں کی رب سے بخشش مانگی۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد دل میں خیال مچلا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی شب خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے نوجوان، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تجھے کیا معلوم، تو چھوٹا سا بچہ تھا، سردی کی ایک اندھیری رات میں تو نے پخانہ کر دیا، تیری ماں غریب تھی، اس ایک بستر کے علاوہ کوئی اور بستر نہ تھا۔ اے نوجوان، تیری ماں نے اس بستر کو دھویا، ساری شب خود اس گیلے بستر پر لیٹی رہی، لیکن تجھے اپنے سینے پر سلائے رکھا۔ اے نوجوان، تو نے ابھی اس ایک رات کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔